ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے دوسرے نمبر کی چھوٹی سورت پڑھی۔ پورے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر والی ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹی سورتوں میں نمبر آتا ہے وہ ہے والعصر۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن عظیم کی اور جو معجزات ہیں، اس کے جو نرالے انداز ہیں، قرآن عظیم کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، چھوٹی سی چھوٹی آیت اپنے اندر بہت سے معانی اور مفاہیم لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، چھوٹی سی چھوٹی آیت کے اندر بہت سے ذخیرے جمع ہوتے ہیں، بہت سے انوارات ہوتے ہیں، بہت سے مواد ہوتے ہیں، بہت سی موتیاں ہوتی ہیں، جو ہمیں ہمارے علماء کرام ان موتیوں کو چن چن کر، ان مواد کو نکال کر، ان مغزیات کو نکال کر یہ ہمارے علماء ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پہلے آپ سنیں۔ ترجمہ یہ ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کائنات کا ہر ایک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب خسارے اور نقصان والی فہرست سے اللہ نے ان لوگوں کو نکال دیا، نقصان والی فہرست سے اللہ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جس نے اللہ پر ایمان لے آئے، نبی کی صداقت کو مان لیا، نبی کی ذات پر ایمان لایا، جس نے وحدہ لا شریک کی گواہی دی، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا اور اس کو دل سے مان لیا۔ وہ خسارے اور نقصان کی ان فہرست میں سے جس کو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے خسارہ کہا گیا تھا، اس فہرست سے اب وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے کلمے کی دولت کو پا لیا، کلمے کو پڑھ لیا، کلمے کی عظمت کو جان لیا، اس کو اپنے سینے میں مضبوطی سے بٹھا دیا۔ دوسری صفت ان لوگوں کی جو خسارے اور نقصان سے نکل گئے، گھاٹے سے نکل گئے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل الصالحات کا مصداق اپنے آپ کو بنایا، یعنی نیک اعمال کیا، اچھے کرم کیے، اچھے کام کیے، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو ناجائز ستایا نہیں، کسی کا حق دبایا نہیں، کسی کو ناجائز پریشان نہیں کیا، کسی کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں رکھا، ہر ایک کے حقوق کا خیال کیا، پڑوسیوں کے بھی حقوق کا خیال کیا، اس کی دل آزاری نہیں کی، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی، اس کا پرسان حال بن کر کھڑا رہا۔ نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو وقتی طور پر انسان کرتا ہے اور اس کا بدلہ اسے فوراً مل جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم اور آپ نے نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء ادا کی، جب ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر ہم فارغ ہوئے، نماز کا جو ثواب ملنا تھا، اس کی جو نیکیاں ملنی تھی، وہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے ان نیکیوں کو شمار کر لیا، ان ثواب کو لکھ دیا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو روزہ کہا جاتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے احکامات پر عمل
عمل کرتے ہیں، پورے طریقے سے اس پر صادق آتے ہیں، تو روزے کا جو بدلہ ہوتا ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ ثواب اور اس کا وہ بدلہ دے دیتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو ثواب ملنا ہوتا ہے، جو اجر ملنا ہوتا ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اسی وقت وہ اجر مل گیا اور مل گیا۔ لیکن کچھ اعمال صالحہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے تو کر دیا لیکن اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، اسی کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ یعنی ایسا کام کر جاؤ کہ آپ تو چلے جائیں لیکن آپ کے بعد آپ سے اور لوگ بھی، آپ کے اس کیے ہوئے کام سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ کے اس عمل سے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچے، آپ کے اس عمل سے اور لوگ بھی فیضیاب ہوتے رہیں۔ چاہے آپ دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کا وہ عمل زندہ ہے، آپ کا وہ کام زندہ ہے، آپ نے جو عمل کیے تھے اس عمل کی بنیاد پر آپ کے فرشتے آپ کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے، وہ ثوابوں کو شمار کرتے رہیں گے۔ اب آپ اپنے بدن سے، اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنے اعضاء سے بظاہر کوئی نیکی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر کوئی کار خیر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے جو عمل ہم نے کیا تھا اس بنیاد پر ہمیں ثواب اور نیکی کا ذخیرہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہیں پانی کی ضرورت ہے، ہم نے نل لگوا دو، موٹر لگوا دو۔ کہیں دیکھا کہ بھائی کسی کو سواری کی ضرورت ہے، پیر اس کی دولت سے وہ محروم ہے، پیر اسے میسر نہیں ہے، پیر سے چل نہیں سکتا ہے، آپ اس کے چلنے کی جو جدید آلے ہیں وہ آلہ دے دو، اس کے ذریعے سے وہ چلے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی ایسا کام کر جائے کہ آپ نے کنواں بنوا دیا، ابھی کنواں کھدوا دو، یا آپ مسجد میں گئے، مدرسے میں گئے، وہاں دیکھا کہ بچے جس پر بیٹھ کر تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں لگا رہے ہیں، تعلیمات نبوی کو حاصل کر رہے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ لائٹ کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، قالین کی ضرورت ہے، یا درسگاہ کی ضرورت ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بھی ضرورت ہو، اس ضرورت میں ہم نے حصہ لیا، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے اس کام سے جتنے بھی لوگ وہاں فائدہ اٹھائیں گے، جتنے طلبہ وہاں فائدہ اٹھائیں گے، پڑھ کر وہ دوسروں کو پڑھائیں گے، وہ کسی اور کو، یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا، ہمارے نام اعمال میں نیکی کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خسارے سے وہ لوگ نکل گئے جو ایمان لے آئے، اور وہ لوگ نکل گئے ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ آگے قرآن میں اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر جمے رہے، حق کا ساتھ دیا، حق کا بول بالا کیا، حق سے منہ نہ موڑا، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا، حق کا علم بردار رہے، تو پھر آپ خسارے والی فہرست سے نکل گئے۔ چوتھی صفت اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلائی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کا دامن تھام لیا، صبر کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اس کا اجر اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خسارے کی فہرست سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً تو اللہ رب العزت کی ہر ایک بات قابل قبول عظیم بات ہوا کرتی ہے، اور جب ہم اور آپ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے، مدلل کرنے کے لیے، کسی کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے اپنی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات ہماری اس بات کو کوئی انکار کرنا چاہے تو ہم اس بات کو مدلل کرنے کے لیے، اس کو منوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم خدا کی ایسا نہیں ایسا ہے۔ ہم اور آپ قسم اٹھا کر اس بات کو مدلل کرتے ہیں، لیکن حالانکہ اللہ کو قسم اٹھا کر
बात कहने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने यहाँ ये बात कसम के साथ कैद लगा दी, वल अस्र, कसम है जमाने की कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कसम कोई आम कसम नहीं, ये बात कोई आम बातों की तरह बात नहीं, बल्कि ये अपने अंदर बहुत ही अहमियत रखने वाली बात है। ये बात बहुत ही काबिल गौर बात है, ये बात बड़ी ताज़ीम वाली बात है, ये बात बहुत ही ज्यादा काबिल गौर व फिक्र वाली बात है। इसलिए हमें और आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमें और आपको जो अल्लाह ने इस अजीम नेमत ईमान की दौलत से नवाजा है, इसको संभाल कर रखें। जब हम दुनिया से जाएं, अल्लाह का सामना हो, रब का सामना हो, तो उस रब के सामने इस ईमान जैसी अजीम दौलत के साथ, कलमे जैसी अजीम दौलत के साथ हम रब के सामने खड़े हों। हमें ये दौलत मुफ्त में मिल गई, इसी वजह से हमें और आपको इसकी कदर नहीं। इसकी कदर करें और देखें, अपने बुजुर्गों के वाक़यात को पढ़ें, तारीख को खंगाल कर देखें, तो आपको पता चलेगा कि उन बुजुर्गों ने, उन उलमा ने, हमारे पुरखों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, कैसी कैसी सौबतें बर्दाश्त की हैं, क्या क्या तकालीफ का सामना करना पड़ा है, जिस बुनियाद पर हमें आज ये दौलत मिली है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज न करें, उनकी कुर्बानियों की फिक्र करें कि उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, वो जो दौलत हम तक पहुंची है, उसको हम संभाल कर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना कोशिश। वक्त का तकाजा है, हमारे मेहमानाने किराम, उलमाए इज़ाम तकरीबन